تو وہ جو چند لڑکے ہمارے بیٹھے موٹر سائیکل والے، اگر گزارش ہے بھائی، تم آپ لوگوں کے چہرے دیکھنے سے محروم ہوں، دیدار نہیں کر پا رہا ہوں آپ لوگوں کا، آپ سب میرے سر کے تاج ہو، حضور کی امت کے لوگ ہو، اگر میری بات بچوں تمہیں بری نہ لگے تو قریب آ جاؤ، میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، کچھ تھوڑی دیر میری باتیں سن لو، میری نالائقی ٹھیک نہ لگے تو پھر چلے جانا، آ جائے مہربانی کریں۔ میرے بارے میں جو تعریفیں ہو رہی ہیں، جو کی گئی ہیں، یہ محبت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پروردگار عالم مجھے اس لائق بنائے جیسے کہ میری تعریف ہوئی ہے، ورنہ میں تو کسی لائق بھی نہیں ہوں۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہیں، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اور اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں بزرگوں کی طریقے تھوڑے الگ ہوتے ہیں نا جی، دنیا والوں کے طریقے الگ ہوتے ہیں۔ ایک بات اور بتاؤں، حضور نے فرمایا اے اللہ، میں اس علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھے نفع نہ دے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جس کی خود کی ذات کو اس کی معلومات درست نہ کر سکے، میری بات دیکھیں، ادھر توجہ کریں، غور کریں۔ میں کیا عرض کر رہا تھا کہ بزرگوں کی باتیں تھوڑی الگ ہوتی ہیں، تو شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا حضور کیا حال ہے، تو رو دیے، حضور میں نے دل دکھا دیا آپ کا۔ رونے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے تو یہ پوچھا کیا حال ہے، ہم سے کوئی پوچھ لے او یار بس ٹھیک ہے، کٹ رہی ہے، کاٹ رہا ہوں، ٹھیک ہے، بس موسم بڑا خراب ہو رہا ہے، گرمی بڑی ہو رہی ہے اور پھر بارش بھی نہیں ہوئی ہے۔ یار آپ بتائیں آپ کون ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں؟ بندے ہیں نا، تو بندے بن کے رہیں۔ موسموں پر اعتراض یہ اللہ پر اعتراض ہے، ہوا پر اعتراض یہ اللہ پر اعتراض ہے۔ ہوا ایک مرتبہ تیز چل رہی تھی تو کسی صحابی نے کہا یہ ہوا بڑی تیز چل رہی ہے، حضور نے فرمایا نہیں، خاموش، یہ ہوا خود نہیں چلتی ہے، اسے میرا پروردگار چلاتا ہے تو چلتی ہے۔ اللہ، بے شک بے شک، واہ، میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کے نہیں آ رہی؟ بے شک بے شک۔ آپ کافی لوگ ہیں، میری بخشش کے لیے تو کافی ہیں۔ اس بچے کا نام کیا ہے جس کا یہ عقیقہ ہے؟ انس۔ مثلا ایک صحابی رسول کے اوپر نام ہے، حضرت انس بن مالک، ان کے مزار پہ میری حاضری ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان۔ یہ بصرہ میں ان کا مزار ہے اور 10 سال ان کے حضور کے ساتھ گزرے ہیں، یعنی نوکری کی ہے انہوں نے حضور کی۔ کہتے ہیں میں 10 سال حضور کا نوکر رہا، مگر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مجھے 10 سال میں ایک دن بھی محسوس نہیں ہوا کہ میں نوکر ہوں۔ واہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ۔ کہتے حضور نے میری اتنی خدمت نہیں کی، میں نے حضور کی اتنی خدمت نہیں کی جتنا کرم حضور نے مجھ پہ کر دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات، جس کا کرم حضور نے مجھ پہ کر دیا۔ بے شک۔ تو جب شیخ سعدی سے پوچھا بھائی حال کیا ہے، تو اب اپنا حال دیکھیں اور بزرگوں کے حال دیکھیں۔ کہا کیا حال ہے، تو رو دیے۔ تو حضور کوئی دل دکھ گیا بات سے میری؟ فرمایا بات یہ ہے، تم نے پوچھا کیا حال ہے اور میں بتاتا ہوں کہ میرے دانت ٹوٹ گئے اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے، میں آج تک اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آیا۔ کیا حال بتاؤں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ بے مقصد ہمیں پیدا نہیں کیا گیا، ہمارے خالق اور مالک نے جب ہمیں پیدا کیا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں پرکھنے کے لیے پیدا کر رہا ہوں تاکہ تم پرکھے جاؤ، دنیا کو سب کچھ نہ سمجھ لینا، اگر سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ہے نا؟ تو میں نے تقریر تو میں نے کرنی ہے ہی انشاءاللہ، اگر آپ لوگ ذرا تھوڑا ہلکا بول رہے ہیں۔ دیکھیں ہلکے کوئی بولتا ہے نا تو پھر ہمت نہیں ہوتی بولنے کی، جب کوئی سبحان اللہ زور سے کہتا ہے تو لگتا ہے یہ آدمی سننے کے لیے بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ سننے والے کے کان بولنے والے کی زبان کو تیز کرتے ہیں۔ سبحان اللہ کہنے سے 90 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ جی ویسے آپ کے پاس نیکیاں کچھ زیادہ ہی ہوں گی، میرے پاس بڑی کم ہے۔ جی جی، آپ سبحان اللہ کہتے رہیں، جب زیادہ آپ کو لگے تو مجھے دیتے رہیں، کہتے رہے یا اللہ یہ جو سامنے بیٹھا نا اسے دے رہے ہیں ہم اپنی نیکیاں، مگر کہیں گے، ہے نا، روکے نہ کہنا۔ حضور کی محفل میں آپ تو انسان ہیں اور حضور کی محفل میں جانور بولتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ آپ غور کریں، ایک آدمی نا، آپ گاؤں کے انسان ہیں، میں بھی گاؤں کا ہی رہنے والا ہوں، تو بیل جو ہے نا
یہ علماء نے لکھا ہے یہ کام کے لیے بنایا گیا ہے، سواری کے لیے نہیں بنایا گیا بیل. تو وہ ایک صاحب ہے مدینے میں، وہ بیل پہ بیٹھ گئے. اب سارے انتظام ہو چکے، میں نے بھی پانی نہیں پینا، پینا کسی اور کو بھی نہیں. آپ بیٹھے آرام سے، آپ ادھر آ جائیں. کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ کیا نام ہے؟ آسم. آپ بیٹھے ہیں آرام سے، بیٹھے تشریف رکھیں. اب آپ پانی نہ پلائیں، اب میں انہیں حضور کی محبت کے جام پلاؤں گا. بیٹھے پانی تو کہیں بھی مل جائے گا بھائی. کبھی کبھی پیاسے رہ کے امام حسین کو یاد کیا کرو، اور پھر کبھی کبھی پانی پی کے اللہ کا شکر بھی ادا کر دیا کرو. میری بات غور کریں. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ وہ بیل پہ بیٹھ گیا. اب بیل کو چلانے لگا سواری کی جگہ. بیل نہیں چلا، اس نے اسے مارا، پھر بھی نہیں چلا. اس نے اسے زور سے مارا. آپ کو پتا ہوگا پہلے بیل کو نا وہ ایک چوبا لگا کے اسے آر کہتے تھے، ایسی کوئی نشانی ان کے پاس بھی تھی. اس نے اس کے کئی مارے زور سے، مگر وہ نہیں چلا. اور پلٹ کے اس نے دیکھا اور بیل نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ نے مجھے بنایا کام کے لیے، تو مجھ پہ سواری کرنا چاہتا ہے، سواری کی جگہ استعمال کرنا چاہتا ہے. اسے حیرت ہوئی اس بدو کو، کہ لگا حیرت ہے کہ بیل جو ہے نا وہ انسان کی باتیں کرتا ہے انسان کی طرح. تو بیل نے پلٹ کے کہا تجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ بیل انسان کی زبان بولتا ہے، اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ جنگل کے سارے جانور آمنہ کے لال کو اپنا نبی مان چکے ہیں. تو انسان ہو گیا. مائک بہت اچھا ہے آپ کا، میری آواز ہی ٹھیک نہیں ہے. مائک تو آپ کا بہت اچھا ہے. اچھا آپ کا دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ اس وقت اپنے گھر نہیں بیٹھے، جنت میں بیٹھے ہیں، جنت کی کیاری میں بیٹھے ہے نا. ایک حدیث سننا، ایک حدیث سننا پوری رات کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. علم کی وہ شان ہے. جب ہمارے رب نے، ہمارے پروردگار نے جب اسلام کی شروعات کی، یعنی جب اسلام جو ہے نا یہ شروع تو پہلے سے ہو چکا تھا، تو اس کے جو حضور نے اسے شروع کیا نا، تو جب اللہ نے قرآن نازل فرمایا تو نہ زکوٰۃ کے حکام نازل فرمائے، نہ نماز کے حکام نازل فرمائے. سب سے پہلے اس نے کہا کہ تم پڑھو، اقرا. پہلا لفظ جب تم پڑھو گے تو سب سمجھ جاؤ گے، علم سیکھو. تو میں 2-3 شعر پڑھنا چاہتا ہوں. اے بھائی ٹوپی والے بھائی مہربانی کریں، میں فارغ نہیں ہوں، باخدا بتا رہا ہوں، میں مصروف انسان ہوں ابھی تک، صحیح بتا رہا ہوں، مجھے وقت نہیں ہے، صحیح بتا رہا ہوں. حالانکہ میری اوقات کوئی نہیں، مگر غوث پاک نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے تو وقت نہیں مجھے. آپ مجھے چھوڑ کے نہ جائیں، مجھے چھوڑ کے جانے کا افسوس ہو جائے گا، ہے نا. میں چھوڑ کے جانے والا، میں خادم ہوں. خادم جب خدمت کرنے آئے تو سن لیا کریں بھئی. اگر جھاڑو لگانے والا جھاڑو لگانے آیا ہے تو کوڑا اسے ہٹانے دو نا تھوڑی دیر، کیوں بار بار جو ہے وہ اٹھ کے جا رہے ہو. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو میں 2-3 شعر پڑھنا چاہتا ہوں. پہلی بار پڑھ رہا ہوں، میں پڑھ دوں. یہ کلام میں نے حضور کی بارگاہ میں پڑھا ہے، ابھی رمضان میں مدینہ شریف میں پڑھا ہے. پڑھ دوں آپ کے سامنے میں؟ پڑھ دوں؟ پڑھ دوں بھائی؟ ہلکا سا بھائی اس کا آواز بڑھا، زور سے کہیں یا رسول اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا
کے اعلی حضرت سید شباب میاں صاحب قبلہ خطیب اہل سنت. اگر کسی کا ناز سننے میں دل نہیں لگتا نا تو وہ اپنے دل کا چیک کرے کہ دل آخر اتنا خراب کیوں ہو گیا ہے کہ موبائل میں تو 2 گھنٹے لگا رہتا ہے مگر حضور کی نعت میں 2 منٹ کیوں نہیں لگ رہا. اے اللہ یہ ایسا تو نہیں کہ ایمان کے طوطے اڑ گئے. وہ جو کریں دنیا پڑھو یار میرے ساتھ پڑھو, درد دور ہو جائے گا. درد پڑھو پڑھو. دنیا سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا, سارا تو سامان گیا, ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا مشکل. یار مدینے والے سے محبت کرنا سیکھو. در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. تو شاعر کہتا ہے اٹھ کے جاؤ یا لوگ دنیا والی بات کرتے ہیں نا, میں نے وہ موبائل لے لیا, وہ سا والا موبائل لے لیا. بھائی کیا کر لیا تو موبائل لے لیا. مدینے میں مجھے ایک آدمی ملا, کہنے لگا سید صاحب سنے. میں نے کہا بولے. کہنے لگا میری بیوی کیسے آئی ہے مدینے آپ کو پتہ ہے. میں نے کہا نہیں. کہنے لگا میں حج پہ آ رہا تھا تو مجھ سے بولی مجھے بھی لے کے چلی. میں نے کہا پیسے نہیں. اندر گئی اور جا کر کے سارا زیور لے آئی جو بھی تھا اور میرے سامنے رکھ کے رونے لگی. کہنے لگی زیور مجھے قبر میں لے کے نہیں جاؤں گی, مجھے میرے مدینے والے کا دربار دکھا دو. اللہ اللہ اس کی آنکھوں زندہ باد. واہ 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 مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ. یہ شعر میرے ساتھ اور پڑھ لو. دنیا والے واہ 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 تے ہے, آواز آنی چاہیے. دنیا کو کم کرے. دیکھیں آپ جو آئے نا اس محفل میں 2 کام ہوئے ہیں آپ کے آنے سے. آپ اتنے مبارکباد کے لائق ہیں. 2 کام ہوئے. ایک تو آپ حضور کی محفل میں شامل ہو گئے, دوسرا ایک نیک کام کو آپ نے اپریشیٹ کر دیا, اس کو سراہ دیا. آپ نے آ کر کے یہ اندازہ بتا دیا کہ مسلمان مومن جس کے دل میں حضور کی محبت ہے وہ جب بھی کوئی نیک کام کرتا ہے تو اپنے آقا کو نہیں بھولتا, پہلے حضور کا نام لیتا ہے. اور یاد رکھیں میرے حضور بڑے کرم کرنے والے. حضور اس بچے کو بھی دیکھ رہے ہوں گے مدینے سے. ہمارا تو ایمان ہے نا, اور اس جلسہ کرانے والے کو بھی دیکھ رہے ہیں جس نے اپنی محنت کی کمائی خرچ کر کے نا حضور کا جلسہ کرایا. خدا کی قسم جیسا قدردان مدینے والا ہے نا ایسا کائنات میں کوئی دوسرا قدردان نہیں, دوسرا کوئی قدردان نہیں ہے.
دیکھیں میں پہلے تقریر کا اپنا عنوان بتا دوں تو پھر تقریر بعد میں بتا دوں، چونکہ یہ ایک بچے کا عقیقہ ہے تو تقریر کا آج کا میرا عنوان تھوڑا الگ ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ میں نے ماں باپ کی تائید میں اور ان کی حمایت میں بڑی تقریریں کی ہیں اور میں کروں گا ابھی آگے، مجھے میری نیت ہے، مگر آج میں ماں باپوں کے خلاف تقریر کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آج کی میری تقریر کا عنوان ہے آج کل کے ماں باپ اور آج کل کے بچے۔ جی آپ مجھے بتائیں اگر کوئی اپنے آنگن میں ببول کا کانٹے بو دے، ببول کا بیج ڈال دے، تو جب وہ کچھ دنوں کے بعد پیڑ نکل کے آئے گا تو اس میں سے کوئی کھجور اترے گی یا اس میں ببول اترے گا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا آپ بوگے ویسا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کا بہت گراہ پڑ رہا ہے، بچے ہماری بات نہیں مانتے، بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے، میری بیوی میرا کہنا نہیں مانتے، میرے ماتحت لوگ جو ہے وہ میرا کہنا نہیں مانتے، میرے یہاں کام کرنے والی لیبر میرا کہنا نہیں مانتی۔ ذرا سن لے ذرا دھیان سے، میں بہت بڑے مسئلے کو حل کرنے جا رہا ہوں، اللہ نے چاہا تو، اللہ کی توفیق سے۔ لوگ کہتے ہیں نا ادھر دیکھیں اے زمین پہ بیٹھنے دیا کریں، جب مٹی سے ملتی ہے نا تو لطف پیدا ہوتا ہے۔ صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو، آپ کتنے ہی اچھے صوفے پہ بیٹھ جائیے، وہ لطف آپ کی طبیعت کو نہیں آئے گا، ہاں آپ کے تکبر کو اطمینان ضرور حاصل ہو جائے گا، مگر آپ جب مٹی پہ بیٹھتے ہیں نا تو پھر عجیب سا آپ کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مولا علی زمین پہ بیٹھتے تھے، کبھی آپ تخت پہ نہیں بیٹھے۔ کسی نے پوچھا آپ زمین پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ فرمانے لگے جو زمین پہ بیٹھتا ہے وہ کبھی گرتا نہیں ہے نا۔ اور کہیں جاؤ بتا رہا ہوں بہت اچھا طریقہ، کہیں جاؤ کسی محفل میں، کسی شادی میں، کہیں تو ایسی جگہ بیٹھو جو سب سے خراب جگہ ہو، اور پھر جہاں کے آپ لائق ہوگے نا لوگ اٹھا کے وہیں بٹھا لیں گے۔ وہاں آپ نہ بیٹھو، یہاں بیٹھو، اور وہاں مت بیٹھ کے نہ جانا جب کسی اور کی جگہ ہو، ہے نا۔ اب مجھے بتائیں مسجد میں کوئی امام صاحب کے جا کر کے ممبر پہ بیٹھ جائے تو جمعے کے دن لوگ کہیں گے نہیں اے امام صاحب آ رہے ہیں چل نیچے اتر، ہے نا۔ اس کا مطلب یہ کہ سب سے نیچی جگہ بیٹھو۔ حضرت ابوبکر سب سے زیادہ چندہ دیتے تھے مسجد میں، مسجد نبوی جو ہے یہ مصلی حضور کا، یہ ان کے پیسوں کے خریدی جگہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے، مگر سب سے پیچھے بیٹھتے تھے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ مسجد میں سب سے پیچھے بیٹھتے تھے، اور یاد رکھو اگر لوگوں کی نظروں میں نہ ہو تو بھی اچھی بات ہے، کیا ضرورت ہے نظروں میں آنے کی؟ اپنے آپ کو سنبھال کے چلو۔ میں کیا عرض کر رہا تھا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میری لیبر میرا کہنا نہیں مانتی، میرے بچے میرا کہنا نہیں مانتے، میری بیوی میرا کہنا نہیں مانتی، ان سب کے لیے فضیل بن عیاض گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں۔ گھوڑا کبھی کبھی بھدک جاتا ہے، جانتے ہیں نا، گھوڑا شرارت کرتا ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ گھوڑے نے شرارت کی تو کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ گھوڑے کو مارتے توڑتے جیسا کہ نہیں، گھوڑا چھوڑا، باندھا ایک جگہ، مصلی بچھایا، وضو کیا، نماز پڑھنے لگے، اللہ اکبر۔ کسی نے کہا گھوڑا پریشان کر رہا تھا تو نماز کا مطلب کیا تھا؟ رونے لگے، کیا ہوا؟ تو حضور کی حدیث یاد آ گئی، سرکار نے فرمایا کہ جب تم اپنے مالک کا کہنا نہیں مانو گے تو جو لوگ تمہارے نیچے رہتے ہیں وہ تمہارا کہنا نہیں مانیں گے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا تھا تو میرا گھوڑا میرا نافرمان ہو گیا، تو میں نے سوچا میں اللہ کو جب منا لوں گا تو میرا گھوڑا خود بخود مان جائے گا۔ نعرہ نہیں، ٹھیک ہے، نعرہ اور یہ رکھ لو، ٹھیک ہے، ابھی نعرہ نہیں لگانا، خاموش بیٹھے رہنا، کچھ بات نہیں کرنا، توجہ ہے میری بات پہ نہیں؟ یہ بہت دور سے آتے ہیں تھوڑے جہنم، ایسے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے برکت دے۔ دیکھو کسی انسان کو حقیر نہ سمجھو، جی بے شک۔ بھائی عزیز بستامی فرماتے کسی انسان کو اپنے سے نیچے نہ سمجھو۔ اچھا پھر یہ تو دعویٰ، یہ تو ایک بات ہو گئی نا، اب اس پہ کوئی ایویڈنس ہو، کوئی دلیل ہو۔ فرمایا یہ بات یہ ہے کہ جس رب نے تمہیں بنایا اس نے اسے بنایا، دونوں کا خالق ایک ہے، اس وجہ سے اچھی نظر سے دیکھو، کیا بات ہے نا۔ میری طرف توجہ کرے، میں کیا عرض کر رہا تھا کہ گھوڑا ناراض ہو گیا۔ اب مجھے آپ بتائیں بچہ نافرمان ہو گیا، اسکول والا ٹھیک پڑھا نہیں سکا، اچھے ماسٹر نہیں ملے تھے، دنیا بھر کے رونے، عورت بھی رو رہی ہے، میرا کہنا بچہ نہیں مانتا، تعویذ دلوا لاؤ، فلاں میاں کو بلا لاؤ،
اور اندازہ کرو ان میاں کے بھی بچے ان کا کہنا نہیں مان رہے ہیں. برا نہ ماننا میری بات کا. ایک صاحب کو میں نے دیکھا وہ تعویذ لکھ رہے تھے اور تعویذ لکھتے لکھتے بولے بھائی مجھے لگتا ہے تیرے کام میں برکت نہیں ہے. تو سامنے سے وہ جو عورت تھی نا بولی ہاں میاں بات آپ بالکل ہی ٹھیک کہہ رہے ہو, میرے کام میں کوئی برکت نہیں ہے. جب وہ چلی گئی نا عورت تو میں نے اس میاں سے کہا میں تمہیں بھی تو جانتا ہوں یار, اگر اس کے برکت نہیں ہے تو تمہارے بھی تو برکت نہیں ہے نا یار. تم یہ تعویذ کیوں لکھ رہے ہو؟ پہلے اپنے گھر میں برکت کرو نا. آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. آپ پہلے چیزیں کو دیکھیں. ہمارے لیے جو نمونہ ہے وہ حضور کی سیرت ہے, بے شک. اور سب سے بڑی کتاب ہمارے لیے حضور کی سیرت جس میں موجود ہے وہ قرآن ہے. کیا ہے؟ قرآن ہے. اور قرآن کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا مسلمانوں میں الا ماشاءاللہ کہیں قرآن پڑھا جاتا ہو. افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بات. لوگ کہتے ہیں میرا بچہ نافرمان ہو گیا. امام غزالی کہتے ہیں جب بچے نافرمان ہونے لگے, فرماتے ہیں جب بچے نافرمان ہونے لگے تو سوچو تم نے کبھی بچوں کو فرما بردار بنانے کا کبھی سوچا تھا؟ کسی نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگے جب بچہ تمہارا چھوٹا ہونا, یعنی کتنا بڑا, 1 سال کا, جب وہ بولنا شروع کرے کا کی کا کی کو کرے, کہتے جب وہ بولنا شروع ہونا تو اسے کہو اللہ اللہ. آپ تجربہ کر کے دیکھنا, میں نے تجربہ کیا ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں. بچہ جب بولنا شروع ہونا اس سے کہنا اللہ اللہ. آپ نے دیکھا ہوگا 99% مولوی اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں, حافظ قاری. کیوں ہوتے ہیں؟ 1-2% کوئی ذلیل ہوگا, اس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا بدبخت کا, مگر اکثر ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں. کیوں؟ امام غزالی کہتے ہیں بچہ جب گود میں آئے نا تو اسے سب کہو اللہ 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 اللہ. اچھا آپ تجربہ کرنا, وہ ریپلائی جب کرتا ہے نا, وہ جب جواب دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں ابا ابا ابا. اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ 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 اللہ, وہ کہہ رہے ہیں ابا ابا ابا. امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا تھوڑی ہے, اس سے اللہ کہلواتا ہے. دیکھ میرا نام سکھایا ہے تو میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا. واہ واہ کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ, زندہ باد. میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا, میں نے تیرا نام سکھا دیا ہے. وہ توجہ کرے, میری طرف توجہ کرے, غور کرے. اور پہلے کی عورتیں تو اپنے شوہروں کو نمازی بنا دیتی تھی. اچھا یہ مجھے بتاؤ, جو عورت اچھے خاصے انسان کو بے وقوف بنا دے وہ چاہے تو نمازی نہیں بنا سکتی؟ یار بولے تو صحیح, ذرا بولے تو صحیح. جو بازار میں گمبا دے, بچہ پکڑو میں آگے آگے چل رہی ہوں, میں قافلے سے لا رہا ہوں, تم یہ بچہ پکڑو, ساری بازار میں گھما سکتی ہے. اس عورت کو تعویذ لینے میں لگی پڑی ہے, شوہر کہنا نہیں مان رہا, جھگڑے ہو گئے. او میری بہن میری بیٹی, میں یہ تیرا مخالفت نہیں کرتا کہ تو اپنے شوہر کے ساتھ شاپنگ کرنے نہ جا, جا خوب جا, میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں, مگر سن ایک بات دھیان رکھ, جو تیرا شوہر تیرے کہنے پر بازار جا سکتا ہے, اگر تو چاہے تو وہ مسجد میں جا کے پڑھے. زندہ باد زندہ باد, بہت اچھی بات, واہ واہ, بے شک بے شک, واہ واہ واہ, بہت اچھی حق بات. نمازی بھی ہلکا سا اس کا ریپیٹ کم کرو, ہلکا سا آواز صاف کر دو. میں اگر تھوڑی زور سے بولنا شروع کروں گا تو آواز کم آئے گی. آپ زور سے بولے سبحان اللہ, دل لگا کے بولے سبحان اللہ. نوجوان کافی تشریف رکھتے, ادھر دیکھیں میں کیا عرض کر رہا تھا. دیکھیں آپ ذرا غور کریں, کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے. ایک صاحب کہتے ہیں میرے بچے جو ہے نا وہ موبائل نہیں چھوڑتے. میں کہنے لگا یار ایک بات بتاؤ, تو وہ نہیں چھوڑتے تو آپ ہی کب چھوڑتے ہو؟ اماں کہہ رہی ہے میرا بچے موبائل کی عادت ہے اور آپ کو نہیں ہے. امی جان آپ بھی تو غور کریں نا, بچہ موبائل نہیں چھوڑ رہا, آپ تو چھوڑے نا پہلے. بچہ پہلے چھوڑ دے. جب اس نے آنکھیں کھولی تھی تو آنکھیں کھولتے ہی کہا تھا کہ موبائل رکھ دینا, کچھ دنوں کے بعد میری عادت پڑنے والی ہے. بہت اچھی بات, واہ 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 واہ. اور آپ کو بتاؤں میں برا مت ماننا, ہندوستان میں اور پاکستان میں بر صغیر میں یہ جو موبائل ہے نا, موبائل یہ امریکہ کے لوگوں کو دیکھ لینا, وہ بہت کم موبائل دیکھتے ہیں. اور یہاں کے لوگوں کو نا ذرا اوچھوں کے کھلونا مل گیا, ایسا معاملہ ہو گیا, اوچھے کو کھلونا مل گیا ہے, اب اور کوئی کام ہی نہیں ہے.
جھٹ سے اس میں لگ گیا, فیس بک دیکھ لیا, وہ دیکھ لیا, ادھر دیکھیں بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں, نوٹ کر رہے ہیں. 7 سال تک سیدی سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں 7 سال تک بچہ ہر بات کو نوٹ کرتا ہے. 7 سال تک اسے سمجھاؤ, اس کے سامنے نماز پڑھو وہ بھی نماز پڑھے گا, اس کے سامنے نیکی کرو وہ بھی نیکی کرے گا. میری طرف دھیان دیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ذرا دھیان دیجیے گا. بچوں سے پیار کریں, بچوں کو محبت دیں, بچوں کو ڈانٹے نہ, بچوں کو مارے نہ. 7 سال تک تو بالکل بھی نہ مارے, ڈرا دیں, دھمکا دیں, مارے نہ, ہاتھ نہ اٹھائیں, درد نہ دیں. آپ دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں, میرے مہمان آئے تھے, بیوی سے کہتے بچے نہیں روکے تم نے, کیا ہوا؟ میری بے عزتی کرا دی. کیا بے عزتی کرا دی؟ اوے یہ تو فلاں ناشتے کی سامان کھانے لگے تھے, یہ اٹھا کے کھانے لگے تھے. او یار تیری عزت کی اوقات کیا ہے؟ ہاں میں تجھے اس بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں. اللہ نے جتنی عزتیں اسے دی نا, کائنات میں پھر کسی نبی کو بھی اتنی عزت نہیں دی. کتنی عزت ہے میاں جس کے یہاں جبرائیل آ کر کے چکر لگاتے ہیں. اللہ اکبر. چمن طیبہ ہے وہ باغ کہ مرغ سدرہ برسوں چہکے ہیں جہاں, بلبل شیدا ہو کر, غور کریں آپ, توجہ کریں, بلبل شیدا ہو کر, اللہ اکبر, توجہ کریں. آج آپ کے بچوں کی وجہ سے آپ کو بے عزتی لگتی ہے, مگر میرے پیغمبر ہیں, اور جب سجدے میں جاتے ہیں بچہ آ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے, بچہ اوپر بیٹھ جاتا ہے. کبھی نہیں فرمایا کہ بچے کو فاطمہ روک لیا کرو, یہ حسین کو روکتی کیوں نہیں؟ کبھی حسن آتے ہیں, نانا تقریر کر رہے ہیں, دوران تقریر آ جاتے ہیں تو نانا ڈانٹتے نہیں ہیں, بلکہ بچے کو تقریر روک کے اٹھاتے ہیں, منبر پہ بٹھاتے ہیں, پھر تقریر کرتے ہیں, پھر پیار کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے آپ نے بڑا پیار کیا اپنے بچے سے, میں تو نہیں کرتا. آپ نے فرمایا میں کیا کروں جو تیرے دل میں اللہ نے محبت نہیں رکھی. ذرا توجہ کریں, بچے آتے ہیں نماز کی حالت میں, ہزاروں لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, مگر پھر بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب یہ کیا معاملہ ہے, آپ نمازوں کو روکتے کیوں نہیں, دروازہ بند کیوں نہیں کرتے؟ نہیں, آپ اسے سمجھے, غور کریں, اپنے دماغ کو کھولے. بچے دونوں آتے تھے, اور اس کے لیے کبھی نماز پر کوئی پابندی نہیں ہوئی, بلکہ سجدے کو بڑھانے کو حکم آیا. اے میرے محبوب آپ سجدے کو لمبا کر دیجئے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو بچے پالنا آ جائے. کیا بات ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, زندہ باد. بچوں پالنا آ جائے. بچے بے شک بے شک. دیکھو بچے کی پرورش پہ ہی بات کر رہا ہوں, توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے میری بات پہ نہیں؟ بہت اچھا, تاکہ بچے پالنے آ جائے. اچھا پھر بچے کیسے پلیں گے؟ اچھا ماں باپ دونوں بے نمازی ہیں, یہ کبھی شکر نہیں ادا کرتے, ان کے اب پریشانی آ رہی ہے تو یہ رو رہے ہیں. ادھر دیکھیں بھائی, میری طرف دیکھیں, یاد رکھیں یہ دنیا کچھ نہیں ہے. کیا سمجھ رہے ہو اسے دنیا؟ مچھر کا پر, مکھی کی سر کے اوقات نہیں, یہ کچھ بھی نہیں. دنیا کچھ بھی نہیں. آج میں مر جاؤں کچھ نہیں. میں نے جوان مرتے دیکھے. ایک آدمی کے پاس میں گیا, وہ 125 کروڑ کا مالک تھا. میں اس کے قریب گیا, رونے لگا. میں کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے میرے کسی کام کا میرا پیسہ نہیں, میری گاڑیاں کسی کام کے نہیں. کیوں؟ کہنے لگے مجھے کینسر ہو گیا ہے. ہسپتالوں میں تو جاؤ, کبھی ہسپتالوں میں جایا کرو. یہی دنیا ہے, یہ بازار دنیا ہے کہ نہیں؟ یہ شادیاں دنیا نہیں, بڑی دنیا قبرستان میں ہے, اور اس سے کم دنیا آج بھی ہسپتالوں میں ملے گی. جوان کڑیل جوان وہ کوما میں چلا گیا ہے, اور وہ اندر سوچ رہا ہے, دماغ اس کا کام کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کاش کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو سجدہ کر لوں اللہ کو. اللہ, میرا ایکسیڈنٹ ایسے وقت میں ہوا تھا جب میں گانا سن رہا تھا, کاش میں توبہ کر لوں. ہسپتال میں تڑپ رہا ہے, اور یہ نوجوان فلم دیکھ رہا ہے, گانے دیکھ رہے ہیں, ٹی ویاں دیکھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں میرے بھائی میری طرف دیکھیں, غور کریں, توجہ کریں. ماں بے نمازی, باپ بے نمازی, کسی کو شعور نہیں. اب مجھے بتائیں اولاد کہاں سے ٹھیک ہوگی؟ میں نے پڑھا ہے کہ پنجاب میں پہلے کے زمانے میں, ہمارے گاؤں میں بھی کچھ ایسے مثالیں موجود ہیں کہ بی بی پڑھی آئی ہے نا قرآن, تو پہلے زمانے میں اس نے اپنے شوہر کو قرآن پڑھا دیا. بولو ایسی مثالیں ہیں کہ نہیں؟ ایسی مثالیں. تو میں ایک آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, وہ چودھری صاحب تھے, ان کی تیسری شادی ہو گئی. ہندوستان جب تقسیم نہیں ہوا تھا, غیر منقسم اس ملک میں, ہندوستان بر صغیر میں, اب وہ پنجاب کا ماحول تھا. اب جب تیسری بیوی جو شادی ہو کے آئی نا, اس نے دیکھا چودھری سوتے جا کر کے بیٹھک میں ہے, بیویاں 3 ہیں مگر سوتے کہاں ہیں؟ توجہ تو کرو.
اب تو بیٹھکیں نہیں بن رہی کیونکہ شرم ہے ہی ختم ہو گئی. اور اگر بیٹھک بنی بھی ہے تو بیٹھک میں کہاں رک رہا ہے رکنے والا؟ دوست کو اپنے گھر میں گھسا لایا بے وقوف. اس سے یہ پوچھو یہ کس بات کی دوستی ہے بھائی؟ بہت اچھا. اپنی بیوی دکھا رہا ہے اپنے دوست کو, کیا مطلب ہے بھائی؟ حرام ہے. تیری دوستی ہے, تیری بہن کی دوستی ہے, بیوی کی دوستی ہے, کس کی دوستی ہے؟ اوے برا نہ مانے میری بات کا, میں آپ کا خادم ہوں, میں اس بات کر رہا ہوں چھپ کے. کیا دوستی؟ کون سی دوستی؟ کوئی دوستی ہوتی نہیں. سب سے بڑا اسلام ہے, شریعت. جس رب نے بنایا ہے اسی نے پردہ فرض کیا. پھر ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا تو پھر روتے پھر رہے ہو. توجہ کریں, وہ بیٹھک میں سوتے تھے, اس عورت نے دیکھا کہ بیٹھک میں چودھری صاحب روز سوتے ہیں. اس نے نوکر سے کہا رات کو دودھ لے کے تم نہیں جاؤ گے, میں لے کے جاؤں گی. رات کا وقت سونے کا آیا تو چودھری صاحب کے لیے دودھ لے کے گئی. نئی دلہن تھی, بہت نیک شریف عورت تھی. کہنے لگی لیجئے چودھری صاحب یہ دودھ پی لیجئے. چودھری صاحب کہنے لگے تم کیوں آئی ہو, میرا نوکر کیوں نہیں آیا؟ تو بولی حضور میرا زیادہ حق بنتا ہے, آپ میرے شوہر ہیں, میں خادمہ ہوں آپ کی. اس نے دودھ دیا, بولی اجازت ہو تو حضور پاؤں بھی دبا دوں. اچھا چودھری نے کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی تھی, یہ اسے پتا تھا. یہ پیر دبانے لگی, کوئی آدھا گھنٹہ پاؤں دباتے دباتے بولی حضور معذرت کے ساتھ. کہاں بولو کہ اگر آپ اجازت دیں. آنکھیں بند ہونے لگی, چودھری کو نیند آنے لگی, نیند کا غلبہ ہوا نا تو عورت بولی حضور میں جا رہی ہوں مگر اجازت دیں تو صبح کو فجر میں اٹھا دوں. اللہ, صبح کو فجر میں اٹھا دوں. چودھری بلائے, زیادہ سمجھانے کی کوشش مگر بگا دیا. مگر جسے دین کا کام کرنا ہوتا ہے نا وہ تانوں کی, جھڑپ کی, جھڑکیوں کی پرواہ نہیں کرتا. اسے پتہ ہے اس میں بھی مزہ ہے. پھر دوسرے دن بھی چلی گئی, دوسرے دن بھی چلی گئی. کہاں گئی ایسی بیبیاں بھائی, اب تو ناپید ہو رہی ہیں ایسی عورتیں. گئی دوسرے دن بھی, اور دوسرے دن جا کر کے دودھ پھر پیش کیا. اس نے کہا دیکھ آج ایسی ویسی بات نہ کرنا. کہا ٹھیک ہے چودھری پاؤں دبانے تو مجھے. کہا دباؤ. میاں تقریباً 1 گھنٹے تک پاؤں دباتے دباتے دیکھا چودھری جب سونے والے ہیں, اٹھ کے بولی چودھری صاحب جا رہی ہوں, اگر غلطی معاف کرو تو صبح فجر میں اٹھا دوں. اللہ اکبر, یہاں سے غصے سے ڈانٹ ماری. تیسرے دن پھر چلی گئی, پھر بستر پہ بیٹھے بیٹھے پاؤں دباتے بولی حضور صبح کو اٹھا دوں. ایسی لات ماری نیچے گر گئی. روز ظلم سہتی تھی, 1 مہینہ لگاتار ہو گیا. سہتے 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 1 مہینے کے بعد, جب 1 مہینے کے بعد پھر جب اس نے 1 مہینے کے بعد اپنے شوہر سے کہا اگر اجازت دو تو صبح کو اٹھا دوں, تو چودھری اٹھ کے بیٹھا تو کون سی مٹی سے بنی ہے, آخر تو چاہتی کیا ہے؟ آنکھوں میں آنسو لا کے بولی چودھری میں نہیں چاہتی کہ میرا شوہر جہنم میں چلا جائے, اور بے نمازی کی سزا جہنم ہے. چودھری آپ نماز پڑھنا شروع کر دو. بولا تو پھر تو اب تجھے اٹھانے کی ضرورت نہیں, صبح کو میں تجھے اٹھاؤں گا. صبح جب آئی تو دیکھا چودھری مصلے پر ہے اور نماز میں سجدے کر رہا ہے. عورت بھی سجدے میں چلی گئی اور سجدے میں جا کے بولی مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا, یہاں تک آگے قبول کرنا تیرا کام ہے. میرے مالک میں دل نہیں بدل سکتی, دل بدلنا تیرا کام ہے. یہاں تک لانا میرا کام تھا, دل بدلنا تیرا کام ہے. جب روئی ہے نا اللہ کی رحمت کے جوش میں آئی, ایسا دل بدلا کہ کبھی پھر چودھری سے تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی. دونوں میاں بیوی نماز پڑھنے لگے, 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے. جب ان دونوں کے درمیان ایک بچہ پیدا ہوا تو ہندوستان میں غوث اعظم کے 2 وزیر ہیں, ایک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی, دوسرے سلطان باہو. اللہ اکبر, جب اس کے بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کا نام سلطان باہو تھا. اسی باہو نے کہا تھا کہ تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا, کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں کیونکہ پنجاب کے بہت بڑے یہ پنجاب کے اے بھائی رہنے دو, پنجاب کے بہت بڑے بزرگ گزرے. توجہ ہے میری بات. اب کیوں, چونکہ ماں باپ دونوں کیا تھے؟ نمازی. ماں باپ دونوں کیا تھے؟ نمازی. تو بچہ کون ہوا؟ سلطان باہو. کیا بات ہے, واہ. سن فریاد پیرا دے پیرا, کیا کہا انہوں نے شعر میں؟ سن پر فریاد پیرا دے پیرا. اللہ اکبر.
کن دھر کے ہوں اور بیڑا اڑا میرا بچ کھپرون دے جتی مچھلی نہ پہندی ڈر کے ہوں. کہتے ہیں غوث پاک میری کشتی وہاں جا کے پھنسی ہے جب مچھلی تک وہاں رک نہیں سکتی اور آپ کرم کر دیجئے. ایسے لوگ جب ہوتے ہیں تو بچے دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا آپ لوگوں کا بھائی؟ بے شک دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں بھائی کچھ لوگوں کا دل نہیں لگ رہا ہے. توجہ ہے؟ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، جیسے جگہ ملے بیٹھ جاؤ. اور آپ بیٹے کھڑے ہو رہے کہ سن لو، تھوڑی دیر سن لو میری تھوڑی دیر بعد